اما بعد عن عبد اللہ بن مسعود قال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة۔ وہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے کو یعنی مسلمانوں کو اس حال میں دیکھا ہے، نماز با جماعت میں شریک ہونے والا یا تو کوئی منافق شریک نہ ہونے والا، نماز با جماعت میں شریک نہ ہونے والا، یا تو کوئی منافق ہوتا تھا جس کی منافقت چھپی ہوئی نہیں ہوتی تھی بلکہ عام طور سے لوگوں کو اس کی منافقت کا علم ہوتا تھا، یا پھر کوئی بیچارہ مریض ہوتا تھا جو بیماری کی مجبوری سے مسجد میں نہیں آ سکتا تھا تو وہ جماعت میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ اور یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں کہ بعض مریض ایسے بھی تھے جو 2 آدمیوں کے سہارے چل کر آتے اور جماعت میں شریک ہو جاتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدى وان من سنن الہدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه۔ آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنن ہدیٰ کی تعلیم دی ہے، یعنی دین و شریعت کی ایسی باتیں بتلائی ہیں جن سے ہماری سعادت اور ہماری ہدایت اور ہماری خوشبختی وابستہ ہے۔ وہ تعلیمات ہمیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سکھلائی ہیں، اور انہی سنن ہدیٰ میں سے ایسی مسجد جہاں اذان دی جاتی ہو وہاں نماز جماعت سے ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں ان کا قول اس طرح نقل کیا گیا ان اللہ شرع لنبیکم سنن الہدیٰ وانہن ای الصلوات حیث ینادی بہن من سنن الہدیٰ ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتی لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لزللتم، رواہ مسلم۔ اے مسلمانوں، اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنن ہدیٰ مقرر فرمائی، یعنی ایسے اعمال کا حکم دیا ہے جو اللہ تک تمہیں اللہ کی رضا تک پہنچانے والے، اور یہ 5 نمازیں جماعت سے مسجد میں ادا کرنا انہی سنن ہدیٰ میں سے۔ سنن ہدیٰ ایک لفظ بار بار آ رہا ہے، اس کا معنی بھی بتلا دیا گیا کہ جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ فرمایا اگر تم اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھنے لگو گے، جیسے یہ آدمی ایک آدمی کی طرف اشارہ تھا ان کا دل میں کہ یہ آدمی گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو تم اپنے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دو گے۔ جب تم اپنے پیغمبر کا طریقہ چھوڑ دو گے تو یقین جانو تم راہ ہدایت سے ہٹ جاؤ گے اور گمراہی کے غار میں جا گرو گے۔ نماز کی بات چل رہی تھی، اس کے متعلق بتلایا، اور اذان کے متعلق کہ کتنی فضیلت اذان کے متعلق بھی ذکر کی گئی روایات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب نماز جماعت کے ساتھ ہو اس کے متعلق چند احادیث انشاءاللہ ذکر ہوں گی۔ ایک آج آپ کے سامنے ذکر کی گئی، نماز جماعت کے ساتھ ہونا یہ ایک بہت بڑا ایک اجتماعیت کا نظام ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے وضع کیا ہے۔ 5 وقتہ نمازیں، پھر جمعے کی نماز، پھر عیدین کی نماز، اور ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پہ انہوں نے لکھی ہے جو آج کل کے حالات پہ بڑی فٹ آ رہی ہے
کہ ان 5 وقتہ جو نمازوں کا جو جماعت سے اہتمام ہے مساجد میں، اس کی وجہ سے کئی سارے وہ لوگ جو جذبے کی کمزوری، ارادے کی کمی کی وجہ سے انفرادی طور پہ کبھی بھی نمازیں ادا نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے مساجد میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ اب جب یہ حالات آئے تو یہ کہا گیا کہ جی اپنے گھروں میں ہی نماز جماعت سے ادا کریں، تو ایسا ہو سکتا ہے، اگر علماء بھی کہہ رہے ہیں، حکومتی طور پہ بھی پابندی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہر گھر میں 4 سے 5 افراد موجود ہیں، اذانیں دیں، بجائے اس کے کہ کسی اور وقت پہ نمازوں کے علاوہ کسی وقت پہ اذان دی جائے، نمازوں کے وقت اذانیں دی جائیں، گھروں کے اندر 4-5 بندے جماعت کروائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہی بات کہ کئی سارے لوگ جذبے کی جی گھر میں کیسے نماز پڑھیں جی، یعنی انہوں نے گھر میں کبھی نماز پڑھنے کا سوچا ہی نہیں، بس مسجد میں ہوگی تو چلو دیکھیں گے کچھ تھوڑا بہت پڑھ لیں گے۔ تو یہ جماعت کا نظام، اس کے اندر بڑے فائدے اللہ کریم نے دنیا والوں کے لیے رکھ دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب جماعت سے نماز ہوتی ہے، مساجد میں اجتماعات ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، اس کے فرشتوں کا ظہور ہوتا ہے، تو آج بھی ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے کہ یہ تمام نظام جو رکا ہوا ہے اللہ اس کو بحال کروا دے، اور اسی طرح ان صفوں کو آپس میں ملائے اور دلوں کو جوڑ دے، جس طرح شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اگر اس طرح مل جائیں، اپنی صفوں کو جوڑ لیں، تو تاکہ اللہ کی رحمتیں بھی ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں۔ ہم تو اللہ سے یہی دعا کریں گے۔ عن ابی ہریرہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاة اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء۔ اللہ اکبر۔ فرمایا منافقوں پر کوئی نماز بھی فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری نہیں ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا، اور فرمایا اگر انہیں معلوم ہو جائے، وہ جانتے ہوں کہ ان دونوں میں کیا اجر و ثواب ہے اور کیا برکتیں ہیں، تو وہ ضرور ان نمازوں میں بھی حاضر ہوا کرتے۔ وَلَوْ حَبْوًا، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل بھی گھسیٹ کر آنا پڑتا، وہ پھر بھی ان نمازوں میں حاضر ہوتے۔ پھر آگے فرمایا کہ میرے جی میں آتا ہے ان آمر المؤذن، کہ میں مؤذن کو حکم دوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فیقیم، وہ جماعت کے لیے اقامت کا ہے، پھر ثم آمر رجلا، میں کسی شخص کو حکم دوں، یا الناس، کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، ثم آخذ شعلا من نار فاحرق علی من لا یخرج الی الصلاة بعد، پھر میں آگ کے فتیلے ہاتھ میں لے لوں اور ان لوگوں پر کہ وہ گھروں میں موجود ہیں یا جماعت ہو رہی ہے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جو اس کے بعد بھی کہ اذان ہو چکی ہے وہ نماز میں شرکت کے لیے گھروں سے نہیں نکل رہے۔ تو جماعت کا یہ ثواب ہے، یہ فضیلت اللہ ہمیں حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقتہ نمازوں کا اللہ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل اور روزے کے متعلق چند باتیں، پان وغیرہ آج کل بہت رواج ہے، پان کی اور بھی کئی ساری اس کے ضمن میں کئی ساری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں۔ سحری کے وقت اگر ہم نے پان کھایا، اب اس کے بعد کلی وغیرہ تو کر لی تو پھر تو بہتر ہے، لیکن اگر کلی کر کے منہ کو صاف نہیں کیا، پان کی کچھ اجزاء منہ میں رہ گئے، صبح صادق کے بعد پان کی سرخی حلق میں چلی گئی، تھوک میں موجود تھی، اس کو نگل لیا، اب روزہ فاسد ہو گیا۔ اجزاء موجود تھے، وہ تھوک اس کو ہم نے نگل لیا، اب روزہ فاسد ہو گیا۔ اب کیا ہے، اس کی قضا اس کے لیے لازم ہوگی۔ پسینہ چہرے پہ موجود تھا،
روزے دار کے اوپر۔ اب پسینہ اگر معمولی ہو، جیسے 1-2 قطرے، وہ منہ میں داخل ہو گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر بہت زیادہ پسینہ جمع ہو گیا، اس کو اگر نگل لیا اس نے، تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح پیاس کی شدت کی وجہ سے روزے کو توڑنا، اس کے بارے میں 1-2 باتیں۔ اگر پیاس کی شدت کی وجہ سے عقل میں فطور آنے کا خطرہ ہو اور جان جانے کا خطرہ ہو، تو پھر تو اجازت ہے کہ پانی پی کر جان بچا لے، صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ مرض کا اندیشہ ہو تو مجبوراً روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ پیاس کی شدت نہیں تھی، ایسے ہی بس روزہ رکھا ہوا تھا اور پانی پی لیا، قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے۔ اور کفارے کے بارے میں نے آپ کو بتلا دیا کہ 2 مہینے لگاتار روزے۔ آج کل تو یہی ہو رہا ہے، تھوڑی سی بیماری آئی، تھوڑا سر چکرایا، بھائی تھوڑا سا لیٹ جاؤ، اسلام تو سختی نہیں سکھاتا ہے، بس فوراً سے پانی وغیرہ پی لیا اور روزہ توڑ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کو مضبوط، جان جانے کا خطرہ ہو تو اس کا مسئلہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔